بڑھتے ہیں اگلی روایات کی طرف اور دیکھتے ہیں ان میں رسول اللہ علیہ السلام نے اس آگ کے نکالے جانے کے حوالے سے مزید کیا رہنمائی کی کہ یہ آگ کس طرح زمین کی گہرائیوں سے اور کہاں سے نکالی جائے گی۔ ناظرین، اس وقت اسکرین پر آپ کو روایت نظر آ رہی ہے۔ سب سے پہلے ہم اس روایت میں استعمال ہونے والے الفاظ کو جان لیتے ہیں۔ ان میں پہلا لفظ ہے کار، جس کے معنی ہے سوراخ، غار، کھدائی کرنا، گہرائی میں جانا۔ بیڈ یعنی تہ، کسی بھی شے کا نیچے ترین حصہ، گہرا ترین مقام، نیچے ترین مقام، نچلی ترین سطح، پتھر یا پتھریلی تہ یا اس کے نیچے وغیرہ۔ اگلا لفظ ہے عدن، جس کے معنی ہے زمین کی گہرائی تک سوراخ کر کے کچھ نکالنا، جیسے لوہا، کوئلہ وغیرہ سمیت کچھ بھی نکالنا۔ کان، جیسے سونے کی کان، کوئلے کی کان یا زمین سے نکالے جانے والی کسی بھی شے کی کان، یعنی کان کنی کرنا۔ اگلا لفظ ہے سوق، جس کے معنی ہے خرید و فروخت کرنا، دکان پر جانا اور وہاں سے خریدنا، خریدنا یا لینا، لانا، لے جانا، فراہم کرنا، پہنچانا، منتقل کرنا، نقل و حمل، تجارت سینٹر، مارکیٹ، بازار، دکان وغیرہ۔ پھر اگلا لفظ ہے حشر، جس کے معنی ہے مجمع، بھیڑ، مجموعہ، رش، اجتماع وغیرہ۔ اب آتے ہیں روایت کی طرف۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، آگ نکالی جائے گی زمین کی گہرائیوں میں چٹانی تہ سے زمین کو کھود کر، زمین کی گہرائیوں تک سوراخ کر کے، جیسے زمین کی گہرائیوں سے سوراخ کر کے کچھ نکالا جاتا ہے۔ لوگ اس آگ کی خرید و فروخت کریں گے، اس کی تجارت کریں گے، اس آگ کی دکانیں ہوں گی، اس آگ کی مارکیٹیں ہوں گی اور انسان ان کی طرف اکٹھے ہوں گے۔ یعنی جیسے خرید و فروخت کی خاطر بازاروں، مارکیٹوں یا دکانوں وغیرہ پر رش ہوتا ہے، اس طرح لوگ ان آگ کی تجارت گاہوں کی طرف، ان آگ کی دکانوں، مارکیٹوں کی طرف اکٹھے ہوں گے۔ اس آگ کے ذریعے سے نقل و حمل ہوگی، اس آگ کی تجارت ہوگی۔ ناظرین، اس روایت میں آپ محمد رسول اللہ علیہ السلام کے الفاظ کو سن کر چونک گئے ہوں گے کہ آج سے 14 صدیاں قبل جو محمد رسول اللہ علیہ السلام نے کہا تھا، آج بالکل عین اسی طرح اس آگ کو نکالا جا رہا ہے۔ آج بالکل عین اسی طرح اس آگ کو نکالا جا رہا ہے جو اس وقت مذکورہ مقامات میں زمین کی گہرائیوں میں ٹھنڈی حالت میں پڑی تھی، یعنی ارض حجاز، سعودی عرب کی سرزمین، نجد کی سرزمین، عراق، ایران، شام، حضر موت، ان سرزمینوں میں زمین کی گہرائیوں میں چٹانی تہ کے اندر ٹھنڈی حالت میں پڑی تھی، اور آج وہاں سے انہی مقامات سے زمین کو پھاڑ کر، زمین کو کھود کر اس میں گہرائیوں تک سوراخ کر کے اس کے اندر، زمین کے اندر چٹانی تہ کو پھاڑ کر اس میں سے آگ کو نکالا جا رہا ہے۔ آج جسے آپ خام تیل کہتے ہیں، یہ وہی آگ ہے، اور یہ آگ خام تیل زمین کو پھاڑ کر اس میں اس کی گہرائیوں تک سوراخ کر کے اسی تہ سے نکالا جاتا ہے جو چٹانی تہ ہے۔ گزشتہ ایک ساتھ میں دجال کے موضوع پر بات کرتے ہوئے ہم نے ان روایات کو بھی سامنے رکھا تھا جن میں محمد رسول اللہ علیہ السلام نے کہا تھا کہ زمین کی اس چٹانی تہ کو ایسے پھاڑا جائے گا جیسے کھجور کی شاخیں ہوتی ہیں، جیسے کھجور کی شاخ ہوتی ہے۔ تو غور کریں، کیا عین اسی طرح آج اس آگ کو نہیں نکالا جا رہا؟ ناظرین، غور کریں کہ وہ کون سی آگ ہو سکتی ہے جو نہ صرف آج سے 14 صدیاں قبل بھی موجود تھی اور آج بھی موجود ہے۔ کیا خام تیل کے علاوہ کوئی دوسری آگ آپ کو نظر آ رہی ہے؟ پھر وہ آگ محمد رسول اللہ علیہ السلام کے وقت ٹھنڈی حالت میں پڑی تھی اور آج اسے وہیں سے نکالا جا رہا ہے۔ نکالنے کے بعد وہ ٹھنڈی حالت سے بدل کر اپنی اصل حالت آگ میں بدل رہی ہے کہ واقعتاً یہ جو ٹھنڈی شے ہے یہ تو آگ ہے، یہ اصل میں آگ ہے جو ٹھنڈی حالت میں موجود تھی اور زمین کی گہرائیوں میں موجود ہے۔ کیا یہ وہی آگ نہیں جسے آج خام تیل کا نام دیا جاتا ہے؟ حقیقت ہر لحاظ سے آپ کے سامنے ہے۔ پھر ناظرین، کیا یہ آگ زمین کو پھاڑ کر اس میں گہرائیوں تک سوراخ کر کے چٹانی تہ کو کھجور کی شاخوں کی طرح پھاڑ کر نہیں نکالا جا رہا؟ آج اس حقیقت کو بھی آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ سکرین پر آپ اپنی آنکھوں سے ان تصاویر کو بھی دیکھ رہے ہیں جو تصاویر اس آگ کے نکالے جانے والے حقائق کو واضح کر رہی ہیں۔
اس آگ کے نکالے جانے والے عوامل کی منظر کشی کر رہی ہیں۔ آج آپ اس حقیقت کو کیسے جھٹلا سکتے ہیں؟ یہ وہ حق ہے جو کہ آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے، یہ وہ حق ہے جس کا رد دنیا کی کوئی طاقت نہیں کر سکتی۔ یہ وہ دیو مالائی قصے و کہانیاں نہیں ہے جو 14 صدیوں سے آج تک سنائی جا رہی ہیں، وہ کہانیاں جن کا آج تک ایک لفظ بھی سچا ثابت نہ ہو سکا، جنہیں آج تک محمد علیہ السلام سے منسوب کیا جاتا رہا۔ اپنے من پسند تراجم و تفاسیر، اپنے عقائد و نظریات کو تراجم و تفاسیر کی صورت میں پیش کر کے ان کہانیوں کو محمد علیہ السلام سے منسوب کیا جاتا رہا۔ یہ وہ کہانیاں بیان نہیں کی جا رہی، بلکہ یہ تو اٹل حقیقت ہے جو آج پوری دنیا کے سامنے ہے، جس کا رد دنیا کی کوئی طاقت نہیں کر سکتی۔ یہ وہ کہانیاں نہیں ہیں، یہ وہ دیو مالائی کہانیاں نہیں سنائی جا رہی جو آج تک پوری امت کو، پوری دنیا کے انسانوں کو اسلام کے نام پر سنائی جاتے رہیں، جنہیں محمد علیہ السلام سے منسوب کیا جاتا رہا۔ وہ کہانیاں کہ جن کا آج تک ایک لفظ بھی سچا ثابت نہ ہو سکا، اور نہ ہی اس کائنات کے قوانین ان کہانیوں کو تسلیم کرتے ہیں۔ ہم آپ کو مستقبل سے منسوب کر کے ایسی کہانیاں سنا کر داد وصول نہیں کر رہے کہ آج دوسروں سے بڑھ کر مسالے اور تڑکے لگا کر دیو مالائی کہانیاں بنا کر داد بٹور دو۔ کل مستقبل کس نے دیکھا ہے؟ اس لیے کون تمہیں غلط کہے گا؟ نہ ایسا وقت آنا ہے جب یہ کہانیاں پوری ہونی ہیں، اور نہ ہی تمہارا پول کبھی کھلے گا۔ ہم ایسا نہیں کر رہے، بلکہ ہم تو حق کھول کھول کر آپ کی آنکھوں کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ اب فیصلہ آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے، آیا آپ اس حق کو تسلیم کرتے ہیں یا پھر آپ اللہ کے قانون میں اندھے ہونے کا ثبوت دیتے ہیں، اللہ کے قانون میں شرط دواب ہونے کا ثبوت دیتے ہیں، اللہ کے قانون میں اموات اور قبروں میں ہونے کا ثبوت دیتے ہیں۔ یہ فیصلہ آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے، یہ فیصلہ آپ کے اپنے اختیار میں ہے۔ بڑھتے ہیں ناظرین اگلی روایت کی طرف۔ سکرین پر نظر آنے والی روایت میں جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں، ان میں سے کچھ الفاظ ایسے ہیں کہ جن کی وضاحت گزشتہ روایت میں ہو چکی۔ باقی الفاظ میں سے ایک لفظ ایسا ہے جس کی وضاحت بہت ضروری ہے، اور وہ ہے لفظ رحل، جس کے معنی ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا، سفر کرنا، گھومنا پھرنا، آوارہ گردی کرنا، بھٹکنا، ہجرت کرنا وغیرہ۔ اور رحل کے شروع میں تے کے استعمال سے یہ لفظ ترحل بن جائے گا، جس کے معنی ہے وہ آگ وجہ بنے گی یا اس آگ سے سفر کیا جائے گا، ہجرت کی جائے گی، ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوا جائے گا، اس آگ کی وجہ سے یا اس سے گھوما پھرا جائے گا، آوارہ گردی کی جائے گی، بھٹکا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا آگ نکالی جائے گی زمین کی گہرائیوں میں چٹانی تہ سے زمین کو کھود کر، زمین کی گہرائیوں تک سوراخ کر کے، جیسے زمین کی گہرائیوں سے سوراخ کر کے کچھ نکالا جاتا ہے۔ لوگ اس آگ سے سفر کریں گے، ایک جگہ سے دوسری جگہ جائیں گے، ہجرت کریں گے، آوارہ گردی کریں گے، بھٹکیں گے وغیرہ وغیرہ۔ اب ناظرین اس بات میں غور کریں کہ آج ایسا نہیں ہو رہا؟ کیا آج یہ آگ سفر کرنے، ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونے، ہجرت کرنے وغیرہ کا ذریعہ نہیں بن رہی؟ آج دنیا میں سارے کا سارا ٹرانسپورٹ نظام اسی آگ کی بدولت نہیں چل رہا؟ لوگ جن گاڑیوں میں بیٹھ کر سفر کرتے ہیں، آوارہ گردی کرتے ہیں، تو وہ گاڑیاں اسی آگ یعنی خام تیل سے نہیں چلتی؟ کیا اسی آگ ہی سے لمبے لمبے سفر نہیں کیے جا رہے؟ ناظرین یہ سب کچھ آج آپ اپنی آنکھوں سے پوری دنیا میں ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ اسی آگ سے جہاز، ٹرینیں اور تمام کی تمام گاڑیاں چلتی ہیں، اور ان گاڑیوں، جہازوں کی تخلیق میں بھی اسی آگ کا بنیادی کردار ہے۔ یوں یہ حقیقت بھی آج آپ کے سامنے ہے۔ اب ناظرین غور کریں کہ آج سے 14 صدیاں قبل اس آگ کے نکالے جانے کے حوالے سے محمد رسول اللہ علیہ السلام نے جو الفاظ استعمال کیے تھے، جو رہنمائی کی تھی، کیا وہ چونکا دینے والی نہیں ہے؟ کیا وہ دہلا دینے والی نہیں ہے؟ جو الفاظ آج سے 14 صدیاں قبل محمد رسول اللہ علیہ السلام نے استعمال کیے تھے، آج آپ اپنی آنکھوں سے یہ سب کچھ ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ یہ سب حقائق آج پوری دنیا کے سامنے ہے، حقیقت آپ کے سامنے ہے۔
یہ حق آپ کے سامنے ہے، اب فیصلہ آپ کے اپنے اختیار میں ہے، فیصلہ آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے کہ آیا آپ حق کو تسلیم کرتے ہیں یا پھر آپ انہی دیومالائی قصے کہانیوں پر ایمان لاتے ہوئے اپنی دنیا و آخرت تباہ کرتے ہیں، دنیا و آخرت میں ہلاکت کا سودا کرتے ہیں۔ اور پھر یہ بھی جان لیں کہ اگر آج آپ اس حق کو تسلیم کر کے اس پر عمل نہیں کرتے تو ان قریب آپ کے ساتھ وہ ہونے والا ہے جو آل فرعون سمیت گزشتہ ہلاک شدہ اقوام کے ساتھ ہوا۔ یہ عذاب آپ کے سر پر کھڑا ہے۔ بڑھتے ہیں ناظرین آگے اور دیکھتے ہیں کہ مزید روایات میں رسول اللہ علیہ السلام نے اسحاق کے بارے میں کیا رہنمائی کی۔